بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، اور امام حاکم صاحب المستدرک نے مناقب الشافعی میں روایت کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، بات سمجھ گئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی رشتے کون سے ہیں اور آپ کی وہ قرابت کن لوگوں کو حاصل ہے جن سے محبت اور مودت کرنا آپ ہمارے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں؟ وہ قرابت کون سی ہے نشاندہی فرما دیں۔ قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا وہ قرابت ہیں علی، فاطمہ اور شہزادے حسن اور حسین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تمہارا ایمان زائل نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، ایمان سے محروم نہیں ہوگے، ایمان کی سلامتی ہوگی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا احدہما اعظم من الآخر، اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری سے اعلیٰ ہے، دونوں ایسی ہیں کہ ایک اس سے اعظم عظیم ہے اور وہ اس سے عظیم ہے، دونوں ایک دوسرے سے عظیم ہیں، اہم ہیں، کوئی ایک چھوڑے جانے کے لائق نہیں۔ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، فرمایا پہلی چیز جو عظیم تر ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اللہ کی ہدایت کی رسی قرآن۔ اور فرمایا دوسری چیز وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری آل اور میری اطرت و اہل بیت، فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اہل بیت یہ دونوں اس طرح ہمیشہ جڑے رہیں گے، اس طرح جڑے رہیں گے اور کبھی جدا نہ ہوں گے، قرآن میری اہل بیت سے جدا نہ ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگی، اور یہ دونوں اس طرح جڑے ہوئے قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اس طرح بھی بیان کیا، فرمایا انظروا کیف تخلفونی فیہما، اور پھر آگے فرمایا، ایک تو یہ کلمات بار بار آئے، اور پھر فرمایا وَأُوصِيكُمْ بِعِطْرَتِي خَيْرًا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فرمایا میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کا خیال رکھنا، اور اپنی اطرت اور اہل بیت کے لیے تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، آپ روایت کرتی ہیں باب فضائل اہل بیت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سرخ رنگ کی اونی چادر، بالوں کی جیسے اون کی، سرخ اون کی، سرخ نہیں سیاہ اون کی چادر جس کے اندر نقش اور نگار تھے،
وہ پہنے ہوئے اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے، اور نگار، نقش و نگار بھی اس طرح کے تھے جیسے کجاوے ہوتے ہیں اونٹنیوں کے، مرتن مرحل من شعر اسود، شعر اسود، اس طرح کے نقش نگار تھے، اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اور اترے میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے صحن میں کہ سیدنا حسن ابن علی، امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے۔ آپ نے اس چادر میں حضرت حسن مجتبیٰ کو داخل کر لیا، فرمایا بیٹے اس کے اندر آ جا، اندر چھپا لیے۔ ثم جاء الحسین، پھر سیدنا امام حسین شہزادے تشریف لائے، چادر اٹھائی تو اندر داخل کر لیا۔ اس واقعے کو بیان کون کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی کے گھر کی بات ہے اور گھر والی آقا کی بیت کی بات ہے، اہل بیت بیان کر رہی، ان کو بھی داخل کر لیا۔ اس کے بعد ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، فادخلہا، ان کو بھی چادر اٹھا کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ آئے، چادر اٹھا کے ان کو بھی ساتھ داخل کر لیا۔ فادخلہ، جب ان چاروں کو اپنے ساتھ داخل کر چکے تو خود تو بیٹھے ہی تھے، کملی اوڑھے ہوئے، سیاہ رنگ کی کملی، نقش والی کملی اوڑھے، خود تو بیٹھے ہی تھے، اپنے ساتھ ان چاروں کو داخل کر کے جب چاروں داخل ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور دوسری حدیث میں ان ساروں کو داخل کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، میری یہ اہل بیت ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا ارادہ اے میری اہل بیت یہ ہے کہ ہر قسم کا رجس، ناپاکی، اس سے تمہیں کلیتاً پاک کر دیا جائے، طاہر و مطہر ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں وہ طہارت عطا کر دی جائے کہ طہارت بھی تمہارے پاک ہونے پہ فخر کرے۔ اس حدیث سے نص سے 5 تن ثابت ہو گئے۔ بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، مغالطہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو 5 تن پاک کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں بھئی یہ معاذ اللہ ناجائز لفظ ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایسے ہی شیعہ حضرات کا گھڑا ہوا لفظ ہے اور سنی لوگوں نے اس کو ایسے ہی اپنا لیا ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں کہتے ہیں کہ کئی لوگ، یہ کہنا جہالت ہے، یہ کہنا جہالت ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں بتایا ہے یہ 5 تن پاک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احبونی، لوگوں سنو، احبونی لحب اللہ وحبوا اہل بیتی لحبی۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کو روایت کیا، اور اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی روایت کیا، اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کی محبت کی خاطر، مطلب اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت میری محبت کے سوا نہیں ہے، اللہ کی محبت میری محبت کا غیر نہیں ہے، اور اللہ کی محبت میری محبت کے سوا نہیں ہے۔ احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کیا کرو۔ اب اسی قاعدہ کو مقرر کر کے آگے فرمایا وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور اگر میری محبت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، کہ میری محبت اہل بیت کی محبت کے سوا نہیں ہے۔ تو آقا نے راستہ بتا دیا کہ میری محبت چاہتے ہو تو میرے حسن حسین سے محبت کرو، چونکہ میری محبت ان کی محبت میں ہے، اللہ کی محبت میری محبت میں ہے، میری محبت ان کی محبت میں ہے۔ کیوں؟ میں اللہ کا ڈھول ہوں، یہ میرا ڈھول ہے، میں اللہ کا ڈھولن ہوں،
حسن حسین میرا ڈھولن ہے، میں اللہ کا یار ہوں، یہ میرے یار ہیں، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ میرے حبیب ہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، یہ میرے حبیب ہیں، وہ مجھے تکتا ہے، میں ان کو تکتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل بیتی سیلقون بعدی من امتی قتلا و تشریدا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کا میرے بعد مقاتلہ ہو، ان کا قتل ہوگا، میرے بعد میری اہل بیت کو پر بڑے مصائب ہوں گے، میری اہل بیت پر میرے بعد بڑے ظلم ڈھائے جائیں گے، قتلا و تشریدا۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیتی سیلقون بعدی بلاء و تشریدا او تطریدا، ان پر بڑی بلائیں آئیں گی، بلا لفظ بلا ہے، ان پر بڑی آزمائشیں، بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں آئیں گی اور ان کا خون بہایا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو بہائے گا کون؟ ان کا خون بہائے گا کون؟ ان پر ظلم اور مصائب و آلام کے پہاڑ گرائے گا کون؟ فرمایا اسی حدیث میں وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغْضًا بنو امیہ، فرمایا وہ بنو امیہ میں سے لوگ ہوں گے، فرمایا وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغْضًا بنو امیہ، وہ بنو امیہ میں سے ہوں گے لوگ جو میری قوم یعنی میری قرابت اور اہل بیت کے ساتھ بغض میں بڑے شدید ہوں گے۔ ان کی طرف اشارہ کیا کہ میری اہل بیت پر، میری آل پر، میری اولاد پر، میری قرابت کے ٹکڑے کریں گے، انہیں قتل کریں گے، ان کا خون بہائیں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جسے امام ابن کثیر نے اس حدیث کو البدایہ والنہایہ میں رقم کیا ہے، تخریج کی، فرمایا قیامت کہ میری امت میں عدل کا امر قائم رہے گا، اور پہلا شخص جو اس عدل کے امر کو، میرے دین کے امر کو تباہ و برباد کرے گا، فرمایا وہ بنو امیہ کی بات کی تھی، پھر فرمایا وہ پہلا شخص ہوگا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر ہے، کیا؟ صحیح بخاری شریف میں آقا علیہ السلام نے باب قائم کیا، امام بخاری نے فرمایا کہ قریش میں سے ہلاک امتی، میری امت کو ہلاک کر دیں گے قریش کے کچھ جوان لونڈے، یزید کا اشارہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو سیدنا امام عالی مقام کو چھوٹی عمر میں گود میں لے کے چشمان مقدس سے آنسوؤں کا بہنا، اور پھر آقا کا فرمانا ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لہا کربلا، میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا مولا علی شیر خدا کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، اور ایک میدان آیا دریائے فرات کے کنارے، یہ میدان کربلا تھا، ایک ریگزار آیا دریائے فرات کے کنارے، تو وہاں سیدنا مولا علی شیر خدا رک گئے، اور رک کر پورے لشکر والوں کو خطاب کر کے فرمایا لوگو اس جگہ میری اہل بیت کے کجاوے اتریں گے، اس جگہ میری اہل بیت کے کجاوے اتریں گے، موضع رحال، اس جگہ میری اہل بیت کے خیمے جلائے جائیں گے، اس جگہ میری اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، میرے حسین کا اور ان کے اصحاب کا اور آل محمد کی پوری جماعت، پورا خانوادہ، پورا گلشن اہل بیت رسول اس جگہ یقتلون بہذا العرصہ، اس جگہ قتل کر دیا جائے گا، اور جب ان کا قتل ہوگا تب کی علیہم السماء والارض، وہ تو آنسو بہانے والے تو شہید کر دیے جائیں گے، قیدی بنا لیے جائیں گے، ان پر آسمان اور زمین آنسو بہائیں گے۔ اور پھر کہ جب آقا علیہ السلام نے ساری نشاندہی کر
اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس سرزمین پہ میرا حسین شہید ہوگا بے ارض تفن و کرب و بلا، وہ کرب اور بلا کی سرزمین ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا فرات کے کنارے پر میرا حسین شہید کر دیا جائے، کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ سے، حضرت ام فضل سے مروی کہ جب مٹی عطا کی تو فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ لے ام سلمہ، فَعْلَمِي اِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ۔ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، جب فرماتی ہیں ایک دن تھا دوپہر کو قیلولہ کے لیے مدینہ میں لیٹی ہوں، اچانک میں نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا۔ میں لیٹی ہوں، اچانک آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، خواب میں نے دیکھا کہ آپ کے سر انور پر اور آپ کی ریش مبارک پر گرد ہے، گرد آلود ہے سر انور، ریش مبارک۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ ادھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں مکہ معظمہ میں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اشعث اغبر وبیدہ قارورۃ فیہا دم، قلت ما ھذا الدم یا رسول اللہ؟ قال دم الحسین واصحابہ۔ میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے، سر انور چہرہ مبارک گرد آلود ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے، ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، سارا دن کھڑا کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ قافلہ روانہ ہوا، ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا علیہ السلام کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا، اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھاڑ کے آگے چلے، پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، اوروں کو بلایا، بڑی کوشش کی، مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلا، گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، ان کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی ہمشیرہ، اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، عرض کیا پھوپھی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں کجاوے قافلہ رکا تھا، اب رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی، شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سایہ تھا، دوڑتی پیچھے پہنچی، اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ
اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ۔